من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم سامعین، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک نظام بنایا ہے. دو چیزوں کو جوڑنے کا ایک نظام بنایا ہے اللہ نے، بلکہ اس کو آپ ایک اور زبان میں سمجھیں کہ دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک تیسری چیز بنائی ہے. اس کو میں آپ کی زبان میں آپ کو سمجھاؤں. اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزوں کو ملانے کے لیے، جوڑنے کے لیے تیسری چیز بنائی ہے. مثلا آپ کام کرتے ہو کشتی کا، کشتی کے تختوں کو جوڑنے کے لیے آپ تیسری چیز استعمال کرتے ہیں. وہ کھیل استعمال کرتے نہیں کرتے؟ دو تختوں کو جوڑنے کے لیے تیسری چیز جو ان کو جوڑ دیتی ہے وہ ہے کیل. اسی طرح آپ کے باہر اینٹوں کا کام چل رہا ہے. دو اینٹوں کو جوڑنے کے لیے سیمنٹ اور ریتی کی ضرورت ہوتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور اسی طرح دو کپڑوں کو جوڑنے کے لیے سوئی اور داغے کی ضرورت ہوتی ہے، اور لوہے کو لوہے کے ساتھ ملانے کے لیے ویلڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے. پلاسٹک کا کام کرتے ہو نا آپ لوگ، فائبر بناتے ہو، فائبر کی کشتیاں اور بوٹس بناتے ہو. ان کو جوڑنے کے لیے سمند، بونڈ، گلو اور ایلفی کی ضرورت ہوتی ہے. سب چیزیں اگر سمجھ میں آ گئیں اور یہ ہمارے معاشرے میں ہے، ہو رہا ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں. اسی طرح دو دلوں کو جوڑنے کے لیے اللہ نے ایک چیز بنائی ہے، وہ ہے اچھے اخلاق. دو چیزوں کو ملانے کے لیے تیسری چیز، اور دو کدورت والے دلوں کو قریب لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک چیز بنائی ہے جس کو کہتے ہیں عمدہ اخلاق اور اچھا اخلاق. یہ چیز اور یہ مادہ ہمارے دل میں ہو
تو دل میں کدورتیں، نفرتیں، بے چینیاں، دشمنیاں، دوریاں ختم ہو جائیں گی۔ جس طرح اینٹ سے اینٹ کو ملانا، دو پلاسٹک کو ایلفی کے ذریعے سے ملانا، لوہے کو لوہے کے ذریعے سے ملانا آسان ہوگا، اسی طرح اچھے اخلاق ہمارے دلوں میں آ جائے تو دو دلوں کا ملنا بھی آسان ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کو اپنی بعثت کا مقصود بتایا کہ بعثت مجھے اللہ نے بھیجا لأتمم مکارم الاخلاق، تاکہ میں اخلاق کے اعلی درجے کو تکمیل تک پہنچاؤں۔ مجھے اللہ نے مبعوث اسی لیے کیا کہ میں خوش اخلاقی کا درس دوں، اور اتنا درس دوں، اتنا درس دوں، اتنا درس دوں کہ میرا ہر امت کا ہر فرد اخلاق کے اعلی درجے تک فائز ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اعمال نامے میں اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز وزنی اور بھاری نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز عمل نامے میں بھاری نہیں ہوگی۔ اور آج کل دوریاں، نفرتیں، ایک دوسرے کے ساتھ حسد اس لیے بڑھ رہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ ہم پیش نہیں آتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اگر آپ کسی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئیں، بات کرنا تو دور کی بات ہے، تو فقط خندہ پیشانی کے ساتھ، تبسم کے ساتھ، خوش روئی کے ساتھ، ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ اگر آپ کسی سے پیش آئیں گے، ملاقات کریں گے، اللہ تبارک و تعالی اس خندہ پیشانی کو، اس مسکراہٹ کو آپ کے نامہ اعمال میں نیکی بنا کر پیش کریں گے اور لکھ دیں گے۔ آپ نے کچھ کہا نہیں، آپ نے کچھ بولا نہیں، سامنے والے بندے کے ساتھ آپ نے مسکراہٹ کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، اچھے چہرے کے ساتھ آپ نے ملاقات کی، تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی ثواب بنا کر آپ کے کھاتے میں لکھ دیں گے۔ ان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق، یہ بھی نیکی میں سے ہے کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کریں، خوش روئی کے ساتھ ملاقات کریں، مسکراہٹ کے ساتھ ملاقات کریں، اس کو بھی اللہ آپ کے نامہ الاعمال میں سے نیکی بنا کر پیش کر دیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ مومنوں میں سے کامل ایمان والا وہ ہے۔ دیکھیں، نماز کا بھی ذکر اللہ کے نبی فرما سکتے کہ کامل مومن وہ ہے جس کی نمازیں اچھی ہوں، جس کا روزہ اچھا ہو، جس کا حج اور عمرہ اچھا ہو، صدقہ و خیرات اچھا ہو۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل ایمان والا وہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے اعتبار سے مکمل انسان یہ ہے جس کے اخلاق اچھے۔ ہمارے یہاں نماز پر، روزوں پر، ذکر و اذکار پر زور دیا جاتا ہے، اچھی بات ہے، وہ بھی دین کی شعار میں سے ہیں، دین کی علامت میں سے ہیں۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا ہر ایک کی فضیلت ہے، لیکن ہم نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں
نماز پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن اخلاق سے خالی ہیں، اخلاق سے عاری ہے، وہ اپنی زبان بھی غلط استعمال کرتے ہیں، گالی گلوچ میں اور اس طرح ایذا رسانی میں وہ دوسروں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی برا بلا کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کے قول کے مطابق کامل ایمان والا نہیں ہے، کامل ایمان والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہو۔ ہم نے بہت سارے لوگ دیکھے جو باہر آتے ہیں دوستوں کے ساتھ، ہمسائے کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اور باہر کے اجنبی دوستوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، لیکن گھر میں ان کا رویہ بہت خطرناک ہوتا ہے، گھر میں ان کا رویہ بہت اندوہناک ہوتا ہے، وہ اپنے گھر والوں کو گالی پہ بٹھاتے ہیں اور گالی پہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کامل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اخلاق کے اعتبار سے جو بندہ اچھا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کامل ترین مومن ہے اور کامل ترین مسلمان ہے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائیں، عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں لوگ جوک در جوک اللہ کی نبی کی زیارت کے لیے تشریف لائے، لوگ جوک در جوک اللہ کی نبی کی زیارت کے لیے تشریف لائے، اور میں نے پہلی ملاقات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو میں نے دیکھا، میں نے اللہ کے نبی کے چہرے کو پڑھا تو میرے دل دماغ نے تصدیق کی، گواہی دی کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد میں اللہ کی نبی کی مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 الفاظ ارشاد فرمائے، یا ایھا الناس افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، وصلوا باللیل والناس نیام۔ اگر آپ الفاظ پر غور کریں گے، عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں اللہ کے نبی سے میری جب پہلی ملاقات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 الفاظ صادر فرمائے، 4 حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ کیا فرمایا؟ افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، اور آخر میں فرمایا وصلوا باللیل والناس نیام۔ اس میں آخری جملے کا تعلق صرف اللہ کی عبادت کے ساتھ ہے، باقی 3 جملوں کا تعلق اخلاق کے ساتھ ہے، انسان کا انسان کے رویے کے ساتھ ہے۔ کیا فرمایا؟ افشوا السلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کریں۔ ہمارے یہاں سلام کوئی جانتا نہیں ہے سلام کیا ہے۔ ایک تو اللہ معاف کرے سلام لوگ جانتے نہیں، الفاظ بھی نہیں جانتے۔ سلام کہنا، سلام کا معاشرہ پیدا کرنا، سلام کا رواج پیدا کرنا، بلکہ سلام کی سنت کو عام کرنا، یہ تو بعد کی بات ہے۔ ہمارے لوگوں کو سلام کہنا بھی نہیں آتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کسی کو یہ کہیں السلام علیکم، اور پورا سلام یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ابھی تو شکر ہے کہ یہ الفاظ لوگوں کی زبان میں الفاظ آ رہے۔ اس سے پہلے تو لوگ سلام نہیں دیتے تھے، کیا کرتے تھے؟ دور سے ایک دوسرے کو صرف اشارہ کرتے تھے۔ وہ ایک کوڈ ہوتا ہے نا آپ لوگوں کا، ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں؟ ہاں نہیں، میں نے تو کچھ اور سنا ہے، کوئی اور بتائے؟ ہاں وہ کسی نے صحیح بولا، اوڑی، یہ دیکھو سلام ہے، اوڑی۔ اس پورے پٹی میں لوگ اس طریقے سے سلام دیتے ہیں، اوڑے۔ یہ سلام نہیں ہے، اوڑے پر کوئی نیکی نہیں ملتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سامنے والا بھی اوڑی کہتا ہے، اس پر کوئی نیکی نہیں۔
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, 30 नेकियां मिलती हैं, 30 नेकियां। और एक इंसान को एक नेकी की जरूरत होती है, और एक नेकी इंसान की नजात के लिए काफी होती है। और ये अवड़े कहने से कोई नेकी नहीं मिलती। हो सकता है इस पर गुनाह भी मिल जाए, एक सुन्नत का किस तरीके से मजाक उड़ा रहे। और मैंने तो खुद बहुत सारे लोगों को सलाम दिया है, सामने वाला वालेकुम सलाम, असल अल्फाज है वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, लेकिन यहां लोगों को इतना भी पता नहीं, अस्सलाम वालेकुम, मालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह कहते नहीं कहते, मालेकुम सलाम, मालेकुम सलाम। भाई मालिक क्या है? ये वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामने वाले को क्या कहना चाहिए? वालेकुम, मालेकुम नहीं। मैंने समझा हो सकता है मेरे कानों में कुछ खता है, वो वालेकुम कह रहा है, मेरे कानों तक आकर ये मालिक बन रहा है, लेकिन मैंने कई मर्तबा गौर करके सुना, भाई ये अक्सर मालिक कहते हैं, मालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये हालांकि मालिक नहीं है, ये क्या है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो फरमाया कि अफ्शु सलाम, सलाम को आम करें। हदीस पाक में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बैठने वाला हो, चलने वाला हो, अल्लाह के नबी सलाम में पहल फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इंतजार न करते कि कोई मुझे सलाम दे। हमारे यहां तो ये है ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो सलाम में पहल करे अल्लाह उसके दिल से तकब्बुर को निकाल देते हैं। अल बादियो बिस्सलामी बरीउम मिनल किब्र, कि जो बंदा सलाम में इब्तिदा करे, सलाम में पहल करे, अल्लाह तबारक व तआला किब्र का मादा, तकब्बुर का मादा उसके दिल से निकाल देते हैं। क्यों? जिस बंदे के दिल के अंदर जर्रा बराबर तकब्बुर होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नम में दाखिल फरमाएंगे। अब्दुल्लाह इब्न सलाम कहते हैं, अल्लाह के नबी ने सबसे पहले जो हुक्म फरमाया, अय्युहन्नास अफ्शु सलाम, सलाम को आम करो। किसी को जानते हो या किसी को नहीं जानते, उसको सलाम करो। अगर हम जा रहे हैं यहां से, किसी ने हमें सलाम किया तो हम घूर घूर को देखते हैं, यार इसने मुझे पहचाना। भाई पहचाना नहीं पहचाना, मुसलमान समझ के आपको सलाम दिया है, अच्छी बात है, ये सलाम को आम करना है। और इसी तरह आप जब घर में तशरीफ लाएंगे, सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे एक उस्ताद हैं, वो ये कहते कि हमारे छोटे छोटे बच्चे घर में दाखिल होते, अगर गलती से किसी ने सलाम नहीं किया तो मैं कहता हूं बेटा घर से वापस निकल जाओ, वापस घर से निकल जाओ, और वापस घर में आकर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहकर घर में आपको दाखिले की इजाजत होगी। ये माहौल बनाना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये माहौल बनाना बिल्कुल आसान है। आप बच्चों से शुरू ना करें, आप अपने आप से शुरू करें, आप अपने आप से शुरू करें। अगर दिन में 4-5 मर्तबा घर का सरबरा घर में दाखिल होता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, 2-3 दिन ये अमल शुरू करें, यकीन जाने बच्चे भी ये अमल करना शुरू करेंगे। क्यों? कि जब वालिद साहब घर का सरबरा बड़ा भाई अमल शुरू करेगा तो बच्चों के अंदर खुद ब खुद हिम्मत आएगी, खुद ब खुद माहौल बनेगा। सिर्फ कहने से माहौल नहीं बनेगा, इस पर अमल करना होगा। और घर के सरबरा अमल करें तो बच्चों को ये माहौल मिलेगा, उनके लिए अमल करना आसान होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया अफ्शु सलाम। अच्छा, यहां से एक बात और भी आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग जाते हैं बाइक पे, दूसरे को सिर्फ हाथ से इशारा करते हैं। ये हाथ से इशारा करना ये सलाम नहीं है। ये हाथ से इशारा करना ये है कि एक बंदा बहुत दूर में बैठा हुआ है या बहुत दूर से जा रहा है, आपने उसको हाथ से इशारा किया, चाहे सीधे हाथ से इशारा करेंगे या उल्टे हाथ से इशारा करेंगे तो फकत इशारा है। इशारे का मतलब ये है वो आपकी तरफ मुतवज्जे हो, और जब वो आपकी तरफ मुतवज्जे हुआ आपके हाथ हिलाने से, फिर इसके बाद आप इसको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहें। ये सिर्फ हाथ हिलाना, इस पर 30 नेकियां नहीं मिलेंगी। हाथ हिलाने से 30 नेकियां बल्कि एक नेकी भी नहीं मिलेगी। हाँ, हाथ सिर्फ इशारा है उसको मुतवज्जे करने के लिए,
جب وہ متوجہ ہوا پھر آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں. آپ کی آواز وہاں تک پہنچے یا نہ پہنچے، چونکہ اس کو آپ نے انڈیکیشن دی، اس کو آپ نے اشارہ کیا، وہ بھی سمجھ گیا کہ اس نے مجھے سلام دی، وہ بھی وہاں سے ہاتھ کا اشارہ کر کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں. ٹھیک ہے، یہ صرف ہاتھ ہلانے پر اکتفا نہ کریں. ہاتھ ہلانا یہ انڈیکیشن ہے، یہ اشارہ ہے کہ بھی آپ سامنے والے کو سلام دینا چاہتے ہیں. وہ اگر متوجہ ہوا آپ کی طرف، آپ یہ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام، اور کھانا کھلاؤ. اس کا بھی تعلق اخلاق کے ساتھ ہے. اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اخلاق کے ساتھ ہے. اور وصل الارحام، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑ لو، قائم کرو. ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ لوگ جاتے ہیں عاملوں کے پاس، آگے عامل کسی درجے میں یہ آ جاتے ہیں. میری تقریر میں کسی بھی درجے میں چاہتا ہوں کہ ایک جمعہ میں چھٹی کرو، ان پر بات نہ کرو، لیکن کسی درجے میں کونے کانچے میں یہ آ جاتے ہیں عامل صاحب. لوگ عاملوں کے پاس جاتے ہیں اپنی پریشانی کے لیے، حالانکہ وہ خود پریشان ہے. آپ جائیں گے کہ تھوڑی اس کی پریشانی کا حل اور مداوع ہوگا کہ 200-500 روپے اس کو ملیں گے، تو آپ اس کی پریشانی کا بوجھ آپ حل کرنے جا رہے ہیں. اس کی پریشانی کا بوجھ کون حل کرنے جا رہے ہیں؟ آپ جا رہے ہیں. آپ کچھ دیں گے تو اس کی پریشانی حل ہوگی، اور ایسے بندے کے لیے، ایسے بندے کے سامنے آپ جا رہے ہیں کہ میری پریشانی حل ہو. اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بندہ بازار میں بھیک مانگ رہا ہے، آپ اس کو اپنا کٹورا پیش کریں مجھے دے دو. احمق انسان، میں خود بھیک مانگ رہا ہوں، آپ مجھ سے بھیک مانگتے ہو. اچھا، لوگ جاتے ہیں ان کے پاس، حضرت صاحب یہ بیماری ہے، یہ ہے، یہ مسئلہ ہے، فلاں نہیں، حضرت صاحب پریشانی ہے، اور مجھے گھٹن ہوتی ہے، سانس کا مسئلہ ہے، اور مجھے دقت ہے، تکلیف ہے، سینہ میں نہ جکڑ رہا ہے، ایسا لگ رہے. کیونکہ ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے اندر سے کوئی کھینچ رہا ہے مجھے. یعنی آدھا وہ اپنا مسئلہ بتاتے ہیں کہ تاکہ مولوی صاحب کہیں کہ اس کو کسی نے جادو کیا ہوا ہے، اندر سے کوئی مجھے کھینچ رہا ہے، اندر سے مولوی صاحب مجھے سوئیاں چبھ رہی ہیں، اندر سے مجھے سوئیاں چبھ رہی ہیں. یعنی وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ مجھ پر کسی نے کچھ علم کیا ہے، مجھ پر کسی نے جادو کیا ہے. تو وہ پھر عامل صاحب وہ کہتا ہے کہ تمہیں تو تمہارے رگ رگ کے اندر جادو ہے، تمہارے خون کے ایک ایک قطرے کے اندر جادو ہے. ایک بدبخت نے تم پر ایسا کالا علم کیا ہے، اس کے لیے تو بڑی محنت کی ضرورت ہے. ایک آدمی نے کہا، میں کسی عامل کے پاس گیا، اس نے کہا تمہارا معاملہ اتنا سنگین ہے، آپ یہاں سے ہٹو، آپ کا کام ہو نہیں سکتا. تو میں اس کے پاؤں پڑا، میں قدموں میں پڑ گیا. تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ کا کام کریں گے. کتنے دیکھو مکاری ان کی. اس کو پتا ہے کہ یہ جاہل انسان ایک جاہل کے پاس آ گیا، دو جاہل جمع ہو جائیں گے، کہیں جائے گا بھی نہیں. شکار تو ہاتھ میں آ گیا، آپ خود سمجھدار ہو. جالے کے اندر اگر مچھی پھنس گئی، بتاؤ اب مچھی کے نکلنے کے چانسز ہیں؟ سوئیاں چبھ رہی ہیں. میرے پاس اس طرح کے مریض آتے ہیں، میں کہتا ہوں تم معدے کے مریض ہو، تم نے لازمی بات ہے ابھی آپ کھاتے ہو مرچ مسالہ، یہ بریانی، اگر کسی گدھے کو بھی کھلاؤ 4-5 دن کے بعد مر جائے. آپ یہ چیزیں کھاتے ہو، 5-6 منٹ کے بعد پسینہ پسینہ، اندر سے جلن چھبن شروع ہو جاتی ہے. آپ جا کر شربت پودینہ استعمال کرو، سیٹ ہو جاؤ گے. ٹھنڈی چیزیں استعمال کرو. اب مولوی کیا، مولوی نہیں عامل کہیں گے تمہیں اندر سے کوئی سوئیاں چبھ رہی ہیں، تمہیں اندر سے کوئی کھوکھلا کر رہا ہے. اور پھر 1-2 انڈیکیشن بھی بتائے گا کہ تمہاری کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا. سوچے گا کس کے ساتھ لڑائی جھگڑا، تو آگے کسی اور کوئی اور ذہن میں نہ آئے تو گھر کے آس پاس میں کوئی پڑوسی اور فلان بدبخت کے ساتھ 1-2 مہینہ پہلے لڑائی ہوگی. دلوں میں نفرت پیدا ہوگی، حسد، بغض، کینہ، اور ان کے پیدا کرنے کا سبب بھی یہی بدبخت عامل ہے. اور ان کو یہ کہنا چاہیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی امر پیش آتا، آپ نے فضائل اعمال میں روایت پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی امر پیش آتا تو آپ مجھے بتاؤ، میں نہیں کہتا ہوں، آپ مجھے بتاؤ اللہ کے نبی کس چیز کی طرف متوجہ ہوتے؟ بولو.
नमाज की तरफ मुतवज्जे होते, नमाज की तरफ मुतवज्जे होते। और कुरान में भी अल्लाह ने भी यही फरमाया, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। आप अपने अहले अयाल को नमाज का हुक्म दें, वस्तबिर अलैहा, खुद भी इस पर पाबंदी करें। आप अगर परेशान हो, आपको कोई जिस्मानी बीमारी लाहिक है, आपको कोई रूहानी बीमारी लाहिक है, आपको कोई जानी माली बीमारी लाहिक है, ये अल्लाह की तरफ से, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समराति। कभी अल्लाह तबारक व तआला जानी बीमारी, माली बीमारी, औलाद में नुक्स, माल में नुक्स लेकर आता है, और इंसान जब सब्र करता है वह बश्शिर साबिरीन, अल्लाह की तरफ इंसान को रुजू करना चाहिए। आज तक किसी आमिल ने अपने पास आने वाले को यह नहीं कहा कि बेटा आप परेशान हो ना, आप जाकर वजू करें, 2 रकात नमाज पढ़ें, यह मेरे नबी की सुन्नत है। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि वो जाहिल आमिल खुद नमाज नहीं पढ़ता, वो दूसरों को नमाज का क्या हुक्म देगा? वो खुद तो नमाज पढ़ेगा तो दूसरों को यह कहे कि जाओ नमाज पढ़ो। सहाबा करम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को जब भी कोई अमल पेश आता, वो किसी आमिल के पास नहीं जाते। हाँ, वो कोई धागा नहीं बांध लेते, धागा भी आ गया, वो कोई तावीज नहीं बांध लेते। हमारे यहाँ टांगों में दागे, फलान में दागे, तो वो कोई इस तरह के कमजोर चीजों पर उनका अकीदा नहीं था। 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगते, अल्लाह तबारक व तआला उनका काम कर लेते। आप देखें, अल्लाह के नबी बदर के मैदान में मौजूद हैं, सामने दुश्मन है, मुझे तो आपको अंदर से सिर्फ सुइयां चुभ रही है, लेकिन मौत तो नहीं है ना। सामने 1000 का लश्कर है, सामने 1000 का लश्कर है, वो भी मुसल्ला है, और अल्लाह के नबी के साहबा के पास कोई सिलाह नहीं सिवाय चंद के, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा लड़ने के लिए भी तैयार नहीं, लड़ाई के लिए तैयारी भी नहीं, और वो 3 गुना तादाद में भी ज्यादा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा को ही नहीं फरमाया आ जाओ 313 अफरादें, हर एक को एक तावीज और एक धागा दे दूंगा, इंशाल्लाह तुम्हारी जान बच जाएगी काफिरों से। बोला नहीं, आप मुझे बताओ अल्लाह के नबी ने क्या किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन के मुकाबले में क्या किया? ये किया, सर सजदे में गिरा दिया, सर सजदे में गिरा दिया। सिद्दीक अकबर आकर कहने लगे, अल्लाह के नबी सर उठाओ, आज अल्लाह आपको मायूस नहीं करेंगे। और अल्लाह तबारक व तआला ने फतह दी या नहीं दी? अल्लाह के नबी ने किससे मांगा? बोलो। अल्लाह के नबी ने अल्लाह से मांगा, और मांगना भी किससे चाहिए? अल्लाह से मांगना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरे रब, बड़ी मेहनत से मैंने 313 अफराद तैयार किए, बड़ी मेहनत से मैंने 313 अफराद तैयार किए। अगर ये आज हलाक हुए इन काफिरों के हाथों में, तो इस धरती पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। इस्लाम का बका है इन सहाबा की वजह से है। देखो, सहाबा की बका को इस्लाम का बका फरमाया अल्लाह के नबी ने। कुछ बदबख्त कहते हैं सहाबा अल्लाह के नबी के वफात के बाद दीन से फिर गए, तो फिर तुम्हारे पास दीन लाने वाला कौन है? सहाबा को दीन से बीच से निकालो, तो तुम फिर इस्लाम कहां से साबित करोगे? ईमान कहां से साबित करोगे? तो कहने का मकसद यह है कि अल्लाह के नबी ने इस मुश्किल अमर में किसको पुकारा? बोलो, किसको पुकारा? अल्लाह को पुकारे। तो नबी अल्लाह को पुकारे और मैं और आप किसी और को पुकारे, ये तो नबी की उम्मती का शेवा नहीं हो सकता। नबी का उम्मत वो, नबी की उम्मती वो होगा, उसका फेल वो होगा जो उसके नबी ने किया है। जो उसके नबी ने किया है वही करेगा तो वो उम्मती बनेगा, वरना ये अल्लाह के नबी का दस्तूर नहीं था। तो लिहाजा मुझे और आपको क्या करना चाहिए? तो अब्दुल्लाह बिन सलाम फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, वसिलुल अरहाम। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आजकल बहुत सारी चीजें हैं वो हमारी रिश्तेदारियों को काट रही हैं, और ये हैं झूठे आमिल हैं, और आपको ये कहते हैं कि आपके फलां रिश्तेदार ने आपको जादू किया है। मेरे पास ऐसे भी 2 भाई आए, एक मसलन आज आया, एक हफ्ते के बाद आया। उसने कहा मुझे शक है कि मुझे मेरे भाई ने जादू किया है।
مجھے شک ہے کہ میرے بھائی نے مجھے جادو کیا ہے. اچھا 1 ہفتے کے بعد جس بھائی کا نام لیا وہ بھی میرے پاس آیا کہ مولوی صاحب مجھے شک ہے کہ مجھے اس بھائی نے جادو کیا. اب اندازہ لگاؤ, ہو سکتا ہے ان کو کسی عامل نے بتایا ہو, عامل نے بتایا کہ قریبی رشتہ دار نے کیا ہے. آج کل ہر ایک کا بھائی کے ساتھ جھگڑا ہے, ہر ایک کا کزن کے ساتھ جھگڑا ہے, ہر ایک کا چاچا کے ساتھ جھگڑا ہے. تو عامل نے بتایا, او فلان ملے نے بتایا, بھائی فلان ملے نے بتایا ہے, اب لازمی بات ہے کہ یہ مجرم ہوگا. اب تو لوگ, میں نے آپ کو پچھلے جمعے کو یہ کہا کہ لوگوں نے پتہ نہیں مولویوں کو کیا سمجھ رکھا ہے. میں بارہا آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ہمارے پاس دم کے لیے نہ آؤ. آپ کو اللہ نے قرآن دیا ہے, سورہ فاتحہ, اس میں شفائیں پڑھ کے اپنے آپ پر اپنے بچوں کو دم کرو, اس میں شفائیں, اس میں کسی عامل کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے. تو تم, میں بارہا اعلان کرتا ہوں, ہمارے پاس کیوں آتے ہو تم؟ یہ تو آپ لوگوں نے ایسے عاملوں کو کاروبار کرنے کا موقع دیا ہے, کیوں آتے ہو؟ تمہارے پاس قرآن نہیں ہے کیا؟ مولوی صاحب آپ کو پیلیا پڑھنا آتا ہے, پیلیا میں کیا کوئی تورات پڑھیں گے کیا؟ آپ کو علم شریف پڑھنا آتا ہے؟ جی, اللہ کے نبی نے فرمایا سورہ فاتحہ اور بیماری کا شفا. اپنے پڑھنے پر کسی کو بھروسہ نہیں, جا کر کسی ٹک کے پاس جاتے ہیں, کسی مکار جھوٹے کے پاس جاتے ہیں جس کو نہ پڑھنا آتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ تمہیں کسی نے جادو کیا ہے, اور وہ مانتے ہیں. سچ بولو. بولا یہ مولوی کو کیا پتا ہے. بولو تمہیں اماں کسی نے کچھ نہیں کیا, تمہارا میدا خراب ہے, جاؤ اپنا علاج کرو. یہ مولوی کیا جانتا ہے؟ وہ جھوٹا دجال قذاب بولتا ہے تمہیں کسی نے کچھ کیا ہے. دیکھا, مولوی تو یہ ہے. وہ ککے والا مولوی صاحب کیا جانتا ہے؟ مولوی تو یہ. اب ایک لیڈیز آئی, ابھی دیکھو میں کہہ رہا عامل کو لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے مولوی کو. مولوی صاحب میری آپ دیکھیں کتاب میں, کتاب کھول کے دیکھیں کیا مسئلہ ہے. مسئلہ بتاؤ تو اپنا مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ کہ مسئلہ یہ, اب دیکھو مسئلہ بھی ایسا بتائے کہ آپ کو بتاؤ تو آپ بھی وہ کام شروع کریں گے, کل سے آپ بھی وہ کام شروع کریں گے. بلکہ لوگوں نے شروع بھی کیا ہے کہ میرا کام ہے جمعرات بازار میں, چونکہ اب وہ لیڈیز یہاں کی نہیں ہے نا, اس ایریے کی نہیں ہے, اس وجہ سے میں ذکر کر رہا ہوں. تو میرا کام ہے جمعرات بازار میں اور اتوار بازار میں کوٹوں کی تلاشی لینا. وہ نہیں پرانا مال جب آتا ہے, لنڈے کا مال آتا ہے باہر سے, میں یہ ہم کچھ عورتیں ہیں سامان تلاشی لیتی ہیں. ہم پرانا جو کوٹ آتا ہے, واسکوٹ آتے ہیں, پینٹ شرٹ آتے ہیں باہر سے, ہم مال چانٹی کرتے ہیں. میرے خیال سے اللہ معاف کرے, اس نے کسی کمپنی کا ذکر کیا, جمعرات بازار کا ذکر نہیں کیا, کسی کمپنی کا ذکر کیا. میرے ساتھ جتنی عورتیں ہیں نا ان کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے, کوئی سونے کا سکہ ملتا ہے, کوئی پیسہ ملتا ہے. اب کتاب کھول کے دیکھو مجھے یہ چیزیں کیوں نظر نہیں آتی ہیں. لو بھائی, اب مولوی صاحب کتاب, ابھی کسی عامل کے پاس جائے گا وہ تو یہی کہے گا کہ کسی نے بندش کی ہے, تبھی تو آپ کو کوٹ میں سکہ نظر نہیں آ رہا ہے. ابھی یہ تعویذ لے لو, اس کو آپ تکیے کے نیچے رکھ دو, پھر جا کر کمپنی میں کوٹ کی تلاشی شروع کرو, دیکھنا کتنے سکے آپ کو نظر آئیں گے. اب اس کے لیے بھی مولوی صاحب سے تعویذ لے لیں. قرآن کو اللہ نے بھیجا صرف ہدایت کے لیے. لوگ کہتے ہیں آپ یار مولوی ہو, آپ اتنا کام نہیں کر سکتے ہو. یہ مولویوں کا کام ہے غیبی چیزوں کا حاضر کرنا. آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے, یہ قرآن کی کون سی آیت سے یہ چیز ثابت ہے؟ وہ تو غیبی چیزیں اللہ ہی بتاتا ہے. عامل ہیں وہ یہ کہیں گے بس آپ کی چیز آپ کو 2 دن میں مل جائے, قریب ہے آپ کی چیز ملنے والی ہے. تو قرآن اس چیز کے لیے نہیں آیا ہے. قرآن کس چیز کے لیے آیا ہے؟ نماز پڑھو, اس چیز کا ذکر ہے. کبھی آپ نے پوچھا ہے مولوی صاحب بتاؤ نماز کا ذکر قرآن میں ہے, پڑھنے کا کیا ثواب ہے, نہ پڑھنے کی کیا سزا ہے؟ آج تک کسی نے نہیں پوچھا. مولوی صاحب یہ بتاؤ قرآن میں پردے کا حکم ہے, پردہ کرنے کے فائدے بتاؤ, نہ کرنے کے نقصانات اللہ نے کیا بتایا یہ بتاؤ. اے مولوی صاحب مجھے یہ بتاؤ سود کھانے کی حرمت بتاؤ, سود کھانے کی سزا مجھے بتاؤ. آج تک کوئی کسی نے یہ نہیں پوچھا. اب مولوی صاحب آپ مجھے بتاؤ حرام کھانے کی سزا کیا ہے, بے نمازی کی سزا کیا ہے, جو حج نہیں کرتا استطاعت کے باوجود, طاقت کے باوجود جو حج نہیں کرتا اس کی سزا مجھے بتاؤ. بے نمازی کی سزا بتاؤ, جو روزہ نہ رکھے اس کی سزا بتاؤ, غیبت کرنے کی سزا بتاؤ, چغلی کرنے کی سزا بتاؤ, رشتہ توڑنے کی سزا بتاؤ. آج تک قرآن نازل ہوا ان چیزوں میں, قرآن میں ہے بھی یہی چیزیں. آج تک کسی نے یہ نہیں پوچھا مولوی صاحب بتاؤ بٹوا گم ہو گیا ہے, موبائل گم ہو گیا ہے, اس کو کہاں تلاش کرو, کتاب کھول کے دیکھو اس کو کہاں تلاش کرو. قرآن میں تمہارے موبائل کا ذکر ہے کیا؟ قرآن میں نماز کا ذکر ہے, روزے کا ذکر ہے, حج کا ذکر ہے, پردے کا ذکر ہے, رشوت کا ذکر ہے, سود کا ذکر ہے, ان چیزوں سے بچنے کا ذکر ہے. یہ آج تک کسی نے نہیں پوچھا, اور پوچھنا یہ چاہیے تھا, یہ پوچھنا چاہیے, یہ کوئی نہیں پوچھے گا.
اب یہ پوچھیں گے کہ میرے دل میں رپ تھی ڈپ تھی فلان تھی، مولوی صاحب کتاب کھول کے دیکھو اس میں کیا ہے۔ اب نماز پڑھتے ہو؟ نہیں، بے نمازی پر تو اللہ کی پٹکار ہے، بے نمازی کی سزا تمہیں مل رہی ہے۔ فجر کی نماز پڑھی ہے؟ نہیں، تو پھر کتاب میں تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی پٹکار تم پر ہے۔ جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، ظہر کی نماز نہیں پڑھی، عصر مغرب عشاء کی نماز پڑھی، وہ تو اللہ کی زمین تو پناہ مانگتی ہے ایسے بدبختوں سے، اللہ مجھے اجازت دے دو میں اس کو نگل جاؤں۔ تو ہلاکت کا مستحق ہے۔ اگر معمولی سی رب ربتی ہوتی تو تمہیں کیا ہوا؟ تو تمہیں تو ہلاکت کا اندیشہ تھا کہ اللہ کا قہر نازل ہوتا کہ تم نے نماز چھوڑ دی، اللہ کی نافرمانی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر تم رہ رہے ہو، آسمان کے نیچے رہ رہے ہو، تو تمہیں تو ہلاک ہونا چاہیے تھا۔ معمولی دل کے اندر رب یہ تو اللہ کی طرف سے انڈیکیشن ہے کہ آ جاؤ، پھر تو تمہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، نہ کہ کسی عامل کے پاس جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ۔